اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو متن ہے اصل ساتھ والخبر جملۃ لہا رابط کزید ابوہ قائم۔ اچھا جی، یہ جو ہمارے پاس ہے کہ زائدن ضاربن، ٹھیک ہے جی، زیدن ضاربن میں زید کو ہم مبتدا کہتے ہیں اور ضارب کو خبر کہتے ہیں۔ تو ضارب کا جو ہے نا ایک ربط دینے والی چیز موجود ہے زید کے ساتھ، وہ چیز جو ربط دے رہی ہے وہ اس کے اندر ضمیر ہے ہوا کی، ٹھیک ہے جی۔ اس ہوا کو کیا کہتے ہیں جی؟ رابط کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رابط کیا مطلب؟ یعنی جوڑنے والی چیز، ربط پیدا کرنے والی چیز۔ تو یہ تو ابھی جو خبر ہمارے پاس ضارب ہے یہ پورا جملہ نہیں ہے۔ بعض کا خبر کیا واقع ہوتی ہے، پورا جملہ کیا واقع ہوتی ہے۔ خبر چاہے پورا جملہ واقع ہو یا جملہ واقع نہ ہو، ایک چیز واقع ہو، ضروری ہے کہ ربط کیا دو چیزوں کا آپس میں ہونا چاہیے۔ دو بے ربط قسم کی چیزوں کو اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی کیا ایک جملہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو واضح ہے کہ جو رابط ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ رابط میں جو اصل ہے وہ اصل یہی چیز ہے کہ اصل میں جو دو چیزوں کو چیز جوڑتی ہے، یعنی ایک اسم کو دو کلموں کو جو چیز جوڑتی ہے آپس میں، وہ یہ ضمیر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ضمیر کے علاوہ اور بھی تین قسم کے کیا رابط ہیں کہ جس کو کیا آج بیان کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم شرح سے جو ہے وہ اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم متن کی طرف جائیں گے۔ وَيَقَعُ الْخَبَرُ جُمْلَةً، خبر واقع ہوتی ہے جملہ کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ جو خبر واقع ہوئی یہ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے پورا۔ اس کا پورا جملہ بنا ہے، فرض کریں ضرب کیا ہے؟ جملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضرب فعل اور فاعل جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے جی۔ زید ضرب جب آپ کہتے ہیں تو ضرب پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خبر واقع ہوتی ہے جملہ کے طور پہ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کون سا جملہ ہوتا ہے؟ مرتبطۃ بالمبتدا، ایسا جملہ کہ جو مبتدا کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے، لنک کر رہا ہوتا ہے، برابط، کسی بھی لنک کے ذریعے سے، کسی بھی رابط کے ذریعے سے، من روابط اربعہ، اور وہ جو لنک ہیں ہمارے پاس جو ربط دینے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ چار ہیں، یعنی چار میں سے کوئی ایک لنک ہونا چاہیے کہ جو ایک پورا جملہ ہمارے پاس موجود ہے اس جملہ کو جو ہے وہ ربط دے دے کس کے ساتھ جی؟ مبتدا کے ساتھ کیا دے دے؟ ربط دے دے۔ احدها الضمیر وهو الاصل فی الربط، احدها یعنی احد الروابط، کہ ان چار روابط میں سے ایک کیا ہے؟ ضمیر ہے، یعنی ضمیر کیا کرتی ہے؟ ایک جملے کو مبتدا کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ وهو الاصل فی الربط، اور ربط میں جو اصل ہے وہ یہی کیا؟ ضمیر ہی ہے، کا قول کا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک مثال لے کر آتے ہیں، زید ابوہ قائم، ٹھیک ہے جی۔ اس میں دیکھا جائے تو یہ جو ابوہن قائم ہے نا، یہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ زید کیا ہے جی؟ یہ مبتدا ہے آپ کے پاس۔ تو اس جملے کا زید کے ساتھ ربط کیسے بنے گا؟ ایک ضمیر کے ذریعے سے بنے گا، اور وہ ضمیر کیا ہے؟ ابو ہو میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ زید کی طرف کیا پلٹ رہی ہے، کیونکہ ترجمہ کیا بنتا ہے کہ زید کا والد کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے۔ تو ترکیب اس کی کیا کرتے ہیں کہ زید کو کہتے ہیں مبتدا، ٹھیک ہے، اس سے مبتدا اول کہتے ہیں۔ ابو ہو مضاف ہو رہا ہے ہو کی طرف، ٹھیک ہے جی، اور یہ کیا ہے جی؟ مبتدا ثانی ہے، اور ہو کیا ہے جی؟ مضاف الیہ ہے۔ اور قائم کیا ہے؟ یہ خبر کس کے لیے خبر ہے؟ لمبتدا ثانی، کہ جو مبتدا ثانی ہے یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔
یہ مبتدا ثانی اپنی خبر کے ساتھ مل کے یہ پورا کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ کیا بنتی ہے جی؟ خبر بنتی ہے کس کے لیے؟ لمبتدا اول، ٹھیک ہے جی۔ یہ مبتدا اول بن کے یہ الگ سے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ بنے گا۔ تو ربط کہاں پہ ہے؟ یہ جو ہو ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ رابط کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات کلیئر ہے؟ اب اسی کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو زید ابوہ قائم میں فزید مبتدا اول، زید کو ہم مبتدا اول کہیں گے، و ابوہ مبتدا ثانی، ابوہ کیا ہے؟ مبتدا ثانی ہے، والہا مضاف الیہ، اور جو ابوہ میں ہا ہے یہ کیا ہے جی؟ مضاف الیہ ہے، وقائم خبر المبتدا ثانی، اور یہ جو قائم ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا ثانی کی خبر ہے، والمبتدا ثانی و خبرہ، مبتدا ثانی اور جو خبر ہے یہ کیا ہے؟ خبر للمبتدا اول، مبتدا ثانی اور اس کی خبر، یہ جملہ بن جائے گا نا، یہ کیا بنے گا جی؟ مبتدا اول کے لیے خبر بن جائے گا۔ والرابط بینہما، اور ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ یعنی مبتدا اول اور اس کی خبر کے درمیان جو رابط بنے گا وہ کیا ہوگا جی؟ ضمیر ہوگا۔ یعنی مبتدا اول جو ہے وہ تو ہے زید، مبتدا دوم اور خبر جو ہے یہ مل کر زید کی خبر بن رہے ہیں، یعنی اول کی خبر۔ ہاں یہ جو ہے نا مبتدا دوم اور اس کی جو خبر ہے یہ پورا جملہ مل کے کس کی خبر بن رہے ہیں؟ زید کی کیا خبر بن رہے ہیں؟ یعنی یہ خود بھی مبتدا اور خبر ہے، ہاں خود بھی فقط، ہاں، یعنی ایک جملے کے اندر دو مبتدا ہوئے ہیں یہاں پہ، مبتدا در مبتدا یوں کہتے ہیں۔ تو جو رابط ہے اس میں ضمیر ہی ہے، اس میں ضمیر ہی ہے، یعنی اس کو اس کے ساتھ جوڑیے ضمیر، اس مبتدا کو اس کے ساتھ کیا چیز جوڑی ہے؟ وہ قائم کے اندر ایک ضمیر ہے جو ابو کو کیا اس کے ساتھ جوڑ رہی ہے، یعنی وہی جو آپ نے پہلے ہاں پہلے جو چیز بیان کی تھی وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہم نے چیز بیان کی تھی اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ خبر جب مفرد واقع ہوتی ہے زید ضارب میں تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ رابط ہوتا ہے۔ ابھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب خبر پورا جملہ واقع ہو، یعنی خبر کے اندر خود کیا ہو؟ ایک مبتدا ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ رابط کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا تھی؟ یہ رابط اول کی بات تھی۔ رابط ثانی جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال یہ دے رہے ہیں قرآن مجید کی کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کے لباس کیا ہے؟ خیر ہے، بہتر ہے۔ لباس التقویٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اچھا ترکیب میں کیا آپ کہیں گے کہ لباس تو کیا ہے؟ مضاف ہے اور مبتدا واقع ہو رہا ہے جی، تقوی کیا ہے جی؟ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ ذالک کا یہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے جو کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ لباس کی طرف پلٹ رہا ہے۔ یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ خود کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا ثانی واقع ہو رہا ہے، یہ اول ہے اور مبتدا ثانی۔ خیرن کیا ہے؟ خبرن، اسی مبتدا ثانی کی کیا خبر ہے؟ یہ دونوں مل کے کس کے لیے بنتے ہیں؟ یہ خبر بنتے ہیں مبتدا اول کے لیے، یعنی یہ جو پورا ہے نا ذالک خیرن، یہ پورا کیا ہے؟ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ربط کیا دے رہا ہے اس کو؟ ذالک پہلی مبتدا کو آپ اس میں کیا دے رہے ہیں؟ ربط دے رہے ہیں یہاں پہ، یعنی اسماء اشارہ جو ہے، ہاں اس میں اشارہ بھی کیا واقع ہوتا ہے؟ رابط واقع ہوتا ہے۔ تو اس میں ذالک کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، ذالک کا اشارہ بھی، یہ تو ویسے مثال دی ہے نا، ذالک کے علاوہ بھی، حاذہ تلک، مختلف عربی زبان، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ جو خبر واقع ہوئی ہے اس میں ایک اشارہ ہے کہ جو مبتدا کی طرف پلٹ رہا تھا، تبھی اس کا ہم نے تعلق بنایا کہ یہ جو جملہ ہے دوسرا الگ نہیں ہے بلکہ اس جملہ کو لنک ہم نے کیا ہے پہلے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں اس میں عبارت میں کیا کہتے ہیں کہ فلباس مبتدا، لباس جو ہے یہاں پہ مبتدا ہے، تقوی کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، یعنی لباس مضاف واقع ہو رہا ہے۔ وذالک مبتدا ثانی، ذالک کیا ہے؟ مبتدا ثانی ہے۔ خیرن یہ کیا ہے؟ خبر المبتدا ثانی، یہ مبتدا ثانی کی خبر ہے۔ والمبتدا ثانی و خبر، اور مبتدا ثانی اور جو اس کی خبر ہے یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ خبر للمبتدا الاول، یہ مبتدا اول کے لیے خبر بن جائیں گے، اور ان دونوں کے درمیان رابط، یعنی مبتدا اول کے درمیان اور اس کی جو خبر ہے ان کے درمیان رابط کیا بنے گا؟ الاشارہ، تو وہ اس میں اشارہ بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ دوسرا رابط ہو گیا۔ اچھا تو اس میں یہ جو جملہ ہے مثلا جو خبر ایک پورا مکمل جملہ ہے
یعنی اگر اس میں مکمل جملہ نہ ہو فقط خبر ہو تو اس صورت میں ذالک آ سکتا ہے، کسی صورت میں مطلب بن سکتا ہے یعنی؟ نہیں اس میں تو نہیں، ذالک کا تو کہ وصف نہیں ہے نا، جو ایک جو مفرد کی شکل میں جو چیز خبر واقع ہوتی ہے وہ وصف ہوتی ہے، اس میں فعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، ذالک کا وصف نہیں ہے یعنی، ٹھیک ہے. وہ جب آئے کہ بھی صحیح تو کوئی چیز محذوف ہوگی. وصف سے کیا مراد ہے؟ وصف یہ صفات جو ہوتی ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ. ذالک آپ کہیں گے صحیح کہ ہوا، مثلا ہوا ذالک، ذالک کہیں گے تو اس میں کوئی چیز محذوف ہوگی، تبھی کیا اس کو آپ بنائیں گے. ہوا ذالک سیدھے سیدھے بنا سکتے ہیں، ھذا ذالک، زید ذالک، ذالک زید، یوں کر کے آپ بنائیں گے کوئی اس طریقے سے ممکن ہے، یعنی آپ والی بات معقول ہے. اچھا تیسرا جو رابط ہے وہ کیا ہے جی، اعادۃ المبتدأ بلفظہ، کہ مبتدا کا اعادہ کریں، دوبارہ لیں، پلٹائیں بلفظی، اسی لفظ کے ساتھ، یعنی بعین ہی جو لفظ مبتدا کے ہیں وہی لفظ کس میں آ جائیں، اگلے جملے میں آ جائیں، یعنی وہ جملہ جو اس کے لیے خبر واقع ہوگا اسی جملہ میں مبتدا کے کیا لفظ آ جائیں، تو اعادہ رپیٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت لے کے آتے ہیں، الحاقۃ ملحقہ. یہ جو ملحقہ ہے نا، یہ پورا کیا جملہ ہے، کیونکہ یہ جو ما ہے نا یہ مبتدا واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ما استفہامی ہے میرے خیال میں، یہ اس سے کیا کہتے ہیں، مبتدا ثانی. حاقہ کیا ہے جی، اس کی خبر ہے. اب اس میں ربط کیا ہے جی، یہ جو پہلی ہے مبتدا اول. ٹھیک ہے جی. ربط یہی ہے کہ جو حاقہ ہے نا یہ لفظ کا کیا ہو گیا، تکرار ہو گیا، رپیٹ ہو گیا. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مبتدا اول کے لیے جو پورا جملہ یہ جو ہے نا، یہ جو خبر واقع ہوا ہے پورا جملہ، یہ اس وجہ سے خبر واقع ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، رابط ہے. اور رابط یہاں پہ کیا ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ مبتدا رپیٹ ہو گئی ہے، دوبارہ کیا ہے، جملے کے اندر آ گئی ہے. یعنی یہ خود مطلب یہ رپیٹ ہونا ہی جو ہے اس کو رابط شمار کرتے ہیں. ہاں کہتے ہیں دونوں کا کیا تعلق ہے، ادھر بھی آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے، ادھر بھی یہ چیز تعلق آ رہی ہے، لہٰذا دونوں آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، لفظاً ہے، لفظاً ہے، لفظاً ہے، لفظ رپیٹ ہوئے ہیں نا. رابط اس میں کیا چیز ہے؟ رابط یہی ہے کہ لفظ سیم آ گئے ہیں، بس اس کو وہ لنک کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں آپ نے لنک کر رہی ہیں. رابط لکھنے میں تو نہیں آ رہا معنی نہیں، یعنی نحوی اصطلاح میں سے لنک کہتے ہیں، رابط ہے. ہاں گوگل پہ آپ سرچ کرتے ہیں، دونوں تصویریں سیم آ گئی، آپ کہتے ہیں دونوں آپس میں تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کا آپ رشتہ بنا لیتے ہیں، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، دونوں کو بائی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی نحوی بھی ایسے کر رہے ہیں کہ ایک میں مبتدا لفظوں کی شکل میں تھی، جب وہی لفظ رپیٹ ہوئے اگلے جملے میں، کہا بس اس کا تعلق ہے آپس میں. ٹھیک ہے جی. مبتدا خبر کی صورت میں سامنے آ گئی، وہی مبتدا، ہاں وہی مبتدا خبر کی صورت میں رپیٹ ہو گئی ہے، وہی مبتدا لفظ. فالحاقہ تو مبتدا اول، حاقہ جو ہے وہ مبتدا اول ہے، ما کیا ہے، مبتدا ثانی ہے. ٹھیک ہوگی جی. والحاقہ، ٹھیک ہے، یعنی ملحق ہے نا، پھر یہ کیا ہے، خبر اور مبتدا ثانی، یہ مبتدا ثانی کی خبر ہے. والمبتدا الثانی و خبرہ، مبتدا ثانی اور اس کی جو خبر ہے، خبر اور مبتدا الاول، یہ مبتدا اول کی کیا بن رہے ہیں، خبر بن رہے ہیں. والرابط بینہما، یہ دونوں کا رابط کیا ہے، آپ کیا کہیں گے، اعادۃ المبتدا بلفظی، مبتدا اپنے لفظ کے ساتھ رپیٹ ہو گئی ہے، یعنی پوری مبتدا لفظ کے ساتھ ادھر آ گئی ہے، تو ابھی آپ جو ہے وہ تعلق ڈھونڈ رہے ہیں، رابط ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا یہ ما جو ہے یہاں پر ہر ما مبتدا واقع ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ ما وہ ہو گئی استفہامی، جو اسم واقع ہو گیا، حرف نہیں ہوگی. یہ ما موصولہ ہے؟ نہیں موصولہ نہیں ہے، یہ استفہام لگتی ہے. اس کے درمیان ما ہی آتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی لفظ آ سکتا ہے؟ اور بھی آ سکتے ہیں، قرآن مجید کے اور بھی آ جاتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے اور بھی لفظ آ سکتے ہیں کہ جس میں رپیٹ ہو. اگلے جو ابھی بیان کریں گے کہ اگلے میں کیا ہے، بے شک وہ لفظ میں رپیٹ نہ ہو، معنی کے اعتبار سے رپیٹ ہو جائے، خبر میں جو چیز عمومی طور پہ بیان ہوئی ہے وہ اس کے ایک فرد کے طور پہ ہو، پھر بھی رابط ہو جائے گا. نہیں معذوف نہیں، معنوی اعتبار سے، اگلا وہ ابھی ہم آگے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بھی یہ جو ماں ہے، ماں کی جگہ اگر مثلا کوئی اور آتا ہے تو یہ مطلب مخصوص نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں، یہ چیزیں یہ مثالیں ہیں، فقط مثالیں. اصل کنسیپٹ انہوں نے یہ دیا کہ جملہ کے اندر پہلے والی مبتدا رپیٹ ہو جائے. اب وہ جملہ جو دوسرا بنا ہے وہ ماں کے ساتھ ہو،
ہوا کے ساتھ ہو، ضرب زید کے ساتھ ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی حتیٰ کہ یہ ظرف مضروب بھی ہو سکتا ہے، ظرف مضروب جو بھی ہو جملہ، یعنی وہ بات بنتی ہو، جڑتی ہو، ٹھیک ہے۔ الرابط، چوتھا جو رابط ہے عموم ہے، عموم کو رابط کے نام دیا ہے، یعنی کیا مطلب کہ جو خبر، یہ جو دوسرا جملہ واقع ہوتا ہے یہ کیا ہے، اس کے اندر ایک عمومی چیز کی بات ہو رہی ہے، اور پہلی والی مبتدا کیا، اس کا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مثال سے ہم سمجھیں گے، زید، یہ کیا ہے جی، آج خبر، یہ بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب زید النعمہ رجل میں کیا ہے، نعمہ تو کیا ہے جی، ہمارے پاس افعال جامدہ میں سے ہے، تو نعمہ کو ہم کیا کہتے ہیں جی، فعل، اور یہ کیا ہو گیا جی، فاعل واقع ہو گیا۔ یہ فعل اور فاعل تو کیا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا نا، یہ پورا جملہ فعلیہ، زید جو ہے یہ مبتدا ہے، اس کے لیے کیا بن رہا ہے جی، خبر بن رہا ہے، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے، خبر کی ہے۔ اب اگر سوال ہو کہ اس جملہ کا زید کے ساتھ کیسے رابط آپ نے پیدا کیا، تو ابن شام کیا کہتے ہیں، یہاں پہ عموم رابط ہے۔ عموم کیا مطلب، وہ کہتے ہیں کہ جو الرجل ہے اس کے اوپر الف لام جو لگی ہوئی ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الف لام کس کے لیے آتی ہے، استغراق کے لیے آتی ہے، لفظ استغراق، استغراق کا ایک دوسرا لفظ کیا ہے، عموم ہے، ٹھیک ہے۔ عموم افرادی جسے کہتے ہیں، عموم افرادی بھی ہوتا ہے، صفاتی بھی ہوتا ہے۔ عموم افرادی کیا مطلب کہ جب رجل کے اوپر ال لگائے تو اس سے مراد کیا ہے، تمام افراد ہیں۔ نعم الرجل یعنی جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی مردوں کے افراد ہیں، ان افراد میں سے زید کیا ہے، ایک بہتر فرد کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ زید نعم الرجل، کیا مطلب کہ زید مردوں کے افراد میں سے ایک بہتر کیا فرد ہے۔ معرفہ نہیں بنتا ہوتا، یعنی الف لام معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی الف لام معرفہ کی قسمیں ہیں نا، الف لام یعنی یہ نہیں ہوتا معرفہ فقط ایک ہی چیز کے لیے ہو، معرفہ الف لام آتا ہے عموم کو بیان کرنے کے لیے، کبھی جنس کو بیان کرنے کے لیے، کبھی ایک مشخص کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ تو ایسے وہ عوامی خطبہ میں بات موجود ہے نا کہ الف لام ہمیشہ خاص کر دیتا ہے، وہ خاص تھوڑی کرتا ہے الف لام، کبھی عام بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی افراد کے اعتبار سے عام کرتا ہے، کبھی صفات، اب یہ الف لام عام کے لیے ہے، عموم کے لیے ہے، ٹھیک ہے، واضح۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں جی، عموم ہے۔ تو عموم کیا ہوتا ہے جی، رابط ہوتا ہے۔ نہیں، نعم الرجل آپ کہہ رہے ہیں کہ مردوں میں سے بہتر ہے نا، تو رجل کا آپ عمومی لیں گے تو تب یہ بات بنے گی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو نعمہ کیا آتا ہے، نعمہ بے سین، آگے تقابل ہو رہا ہے نا بہت سارے مردوں میں، تقابل تبھی ہوتا ہے کہ جب رجل کا آپ عام لیں گے۔ فزید مبتدا ہے، نعم الرجل کیا جملہ فعلیہ ہے۔ اور یہ جو مثلا یہ جو حالت بنی ہے، یہ جب بھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے، یعنی اس طرح کا مطلب جملہ پیش آئے، ہاں، یہی ہوگا مثلا، ٹھیک ہے۔ زید النعم المسلم کہہ دیں، مسلمان کہہ دیں، وہ مسلمانوں میں سے ایک فرد ہے، ٹھیک ہے۔ نعم العالم کہہ دیں، علماء میں سے، نعم الطالب کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ حالت یہی بنتی ہے، حالت یہی بنتی ہے، فعل اور فاعل بنتی ہے، جی بالکل۔ اچھا جی، یہ کب ہے جی، کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ مبتدا ہے، نعم الرجل جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے، اور رابط والرابط بینہ و بینہ، یعنی اس جملہ فعلیہ کے درمیان رابط، و بینہ و بین زید، زید کا رابط کیا ہے، عموم ہے۔ عموم کس طریقے سے ہے، وذالک لأن ال فی الرجل للعموم، کیونکہ رجل میں جو ال ہے یہ عموم کے لیے، عموم یعنی افراد کے لیے، سب افراد کو شامل ہے۔ وزید فرد من افرادی، وزید فرد من افرادی، وزید کیا ہے، رجل کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ فدخل فی العموم، پس زید بھی کیا ہے، اسی عموم کے تحت کیا ہے، داخل ہے۔ فتحصل الربط، تو پس اس سے کیا ہو گیا جی، ہمیں ربط کیا حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ رابط کی کیا ہوگی، چوتھی قسم ہوگی، یعنی پہلی قسم رابط کیا تھی، ضمیر تھی، دوسری اشارہ ہو گئی، تیسری کیا آ گیا، رپیٹ کرنا، اعادہ ہو گیا، چوتھی کیا ہوگی جی، وہی عموم ہو گیا۔ ایک پانچویں قسم بھی ہے جس کو مصنف اللہ سے کیا بیان کرتے ہیں اگرچہ، وہ کیا ہے کہ جو خبر ہے وہ مبتدا کے معنی میں ہو، یعنی خبر کا آپ معنی نکالیں تو اس کا معنی وہی بنتا ہو جو مبتدا کا ہو، ٹھیک ہے، دونوں کیا ایک ہی چیزیں ہوں۔ اس کو وہ ہمیں بتاتے ہیں قرآن مجید کی کیا آیت سے، هو اللہ احد، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ترکیب کیسے ہوتی ہے،
هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے. ہوا کو اگر آپ مبتدا کہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ کیا بنے گا جی؟ مبتدا ثانی، یعنی اسے آپ جملہ بنا رہے ہیں، یہ مبتدا اول ہو گیا، مبتدا ثانی. احد کیا ہو گیا جی؟ اس کی خبر ہو گیا. مبتدا ثانی اور خبر یہ جملہ بن گیا نا، جملہ اسمیہ، یہ اس مبتدا کے لیے کیا بنے گا جی؟ خبر بنے گا، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو اللہ احد ایک جملہ تھا، اس جملے کا ہوا کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ چار روابط میں سے، ٹھیک ہے. پہلے میں آ جائیں تو اللہ احد میں تو کوئی ضمیر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. اشارہ بھی کیا نہیں ہے، رپیٹ بھی نہیں ہوا کہ ہوا کو دوبارہ آپ یہاں پہ لیں، ٹھیک ہے جی. کوئی عموم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. چاروں کیا رابط نہیں ہے. پھر ہے کیا یہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوا کا اگر آپ معنی نکالیں تو وہ معنی کیا نکلتا ہے؟ اللہ احد نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں، ہوا سے کیا مراد ہے؟ ہوا سے کہتے ہیں دو مراد ہیں، یا تو اس سے مراد اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے مراد کیا ہے؟ ضمیر شان ہے، ٹھیک ہے. اشارہ کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں. اشارہ کیا مطلب کہ کافر جب آ کے پوچھتے تھے کہ وہ کون ہے جس کی عبادت کرنی ہے، تو ہوا سے مراد یعنی وہ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ایک ہے، اور جو خبر ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہی ہے کہ جس کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں. ہوا یعنی جس کے بارے میں تم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، سوال کرنا چاہتے ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ احد ہے. اور اللہ احد کون ہے کہ جس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں. بس آپ جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ یہی خبر ہے، اور خبر بھی وہی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں. لفظ الگ الگ ہیں، ہوا کا لفظ الگ ہے، اللہ احد کا لفظ الگ الگ ہے، لیکن دونوں کا معنی اور مطلب کیا ایک ہے، ٹھیک ہے. معنی کے اعتبار سے کیا ایک ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر ہوا کو آپ اشارہ بنائیں، اشارہ میں یعنی ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہم اسے اشارہ نہیں بناتے. اشارہ میں آپ تعویل کرتے ہیں کہ وہ جی ہوا سے، ہوا کی ضمیر کدھر پلٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہی. ہوا کی ضمیر پلٹ رہی ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، یوں کر کے. تو وہ ہوا کو کہتے ہیں کہ ہوا سے مراد ضمیر شان ہے. ضمیر شان مطلب کیا کہ قصہ اور بات، ٹھیک ہے. وہ بات اور شان کیا ہے؟ وہ اللہ احد، یعنی شان اور قصہ یہ ہے کہ اللہ کیا ایک ہے. یعنی ساری شان، قصہ، واقعہ، حیثیت یہ ہے کہ اللہ کیا ایک ہے. تو یہ جو ہوا سے مراد شان ہے، قصہ ہے، وہ وہی ہے کہ جو کہ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ حدیث بھی لے کر آتے ہیں کہ حدیث میں بھی یہ چیز استعمال ہوئی ہے کہ اللہ احد کو انہوں نے کیا بیان کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین چیز ہے، کہ جس کو میں نے بولا، انبیاء نے گزشتہ بولا، تو ایک بہترین حیثیت ہے، بہترین قول ہے یہ، ٹھیک ہے. اس اعتبار سے تو مطلب یہ کہ یہ بات کی باتیں ہیں کہ ہوا ضمیر شان ہے یا ہوا اشارہ ہے. اصل بات کیا ہے کہ ہوا اور اللہ احد کا رابط کیا ہے آپس میں، ٹھیک ہے جی. وہ یہ اچھا، اس کی کچھ اور ترکیب بھی کی جاتی ہے. ہوا کو وہ کہتے ہیں جی مبتدا ہو گئی اللہ پہلی خبر، اور احد کیا ہے؟ دوسری خبر، یوں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ہوا کی وہ کیا بناتے ہیں؟ دو خبریں کیا بنا دیتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے خبر، ہاں اس طرح ترکیب. ہاں اس طرح کی ممکن ہے. موضوع وغیرہ کوئی چیز نہیں بنا سکتے یعنی نہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو موصوف صفت، موصوف صفت بن سکتا ہے. اللہ جو احد ہے، وہ اللہ جو احد ہے، یعنی کیا موصوف صفت؟ نہیں، اللہ احد کو موصوف صفت نہیں بنا سکتے کیونکہ احد کیا نکرہ ہے، تو اللہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو معرفہ نکرہ موصوف صفت کی بات نہیں. اس کو وہ دو خبریں بناتے ہیں الگ سے سے کہ ہوا کہ وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ اللہ بھی ہے، اور دوسری خبر کیا ہے کہ وہ ایک ہے، دو نہیں ہے. تو اسے کیا ہے؟ دو خبریں دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اللہ نے دو خبریں دی ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. ھذا کلہ، یعنی یہ جو ابھی ہم نے آپ کو کہیں کہ چار رابط میں سے ایک رابط ہوگا، یہ کب ہوگی ساری بات؟ کہ اذا لم تکن الجملۃ نفس المبتدا فی المعنی، کہ جب جو جملہ ذکر ہو رہا ہے وہ معنی کے اعتبار سے خود نفس مبتدا نہ ہو، یعنی مبتدا کا معنی اور جملے کا مطلب ایک ہو. جب یہ ایسا نہ ہو تو پھر چار روابط میں سے کیا ہے؟ ایک رابط ہوگا. اگر جو ہے وہ جملہ خود مبتدا کے معنی میں آ جائے پھر تو رابط کی کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دونوں سیم چیزیں ہو گئی ہیں، رابط کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. یعنی اسی وجہ سے اس پانچویں چیز کو ابن ہشام نے رابط نہیں کہا ہے کہ اسے ہم رابط نہیں کہیں گے، یہ سیم قصہ چل رہا ہے. ہوا بھی وہی سیم چیز ہے جو اللہ واحد ہے، دونوں سیم ہیں. فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ، اگر اس طریقے سے ہو گیا، یعنی جملہ جو ہے وہ خود نفس سے مبتدا ہو گیا معنی کے اعتبار سے، تو لم تحتج الی رابط، تو یہاں پہ کسی ربط کی ضرورت ہی نہیں ہے. دو جو نفسی چیز ہوتی ہے دونوں کو جوڑنے کے لیے، وہی جو اعادہ ہے مثلا یہاں پہ لفظی اعادہ ہوتا ہے، ہاں وہ لفظی ہے، مانوی طور پہ یاد ہے، مانوی طور پہ یاد ہے، لیکن مصنف اسے رابط نہیں کہتے. اسے
مانوی طور کہتے ہیں وہ معنی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. مانا ہی تو رابط بنا ہے نا، مانوی رابط بنا ہے. مانوی رابط کہنا چاہیے نا. ہاں بہرحال وہ نہیں کہتے ابن شاہ، الفیہ میں اب آئیں گے انشاءاللہ وہ رابط کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. کہ قول تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ قل هو اللہ احد فہو مبتدا، اللہ کیا ہے مبتدا ہے، اور واللہ احد کیا ہے مبتدا ثانی اور خبر ہے. یعنی اللہ کو پھر دوبارہ مبتدا ثانی بنایا اور احد کو کیا بنایا، خبر بنایا. اور یہ پورا جملہ کیا بنے گا، خبر المبتدا الاول، یہ مبتدا اول کی خبر بنے گا. وہی مرتبطۃ بہ، اور یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ پہلے کے ساتھ کیا ہے، مربوط ہے، ربط رکھتا ہے. اب ربط کیوں رکھتا ہے، لأنہا نفس فی المعنی، کیونکہ یہ اسی پہلے کے کیا ہے معنی میں ہے. یعنی لأنہا یہ جو بعد والا جملہ ہے اللہ احد نفس، یہ نفس مبتدا ہے معنی کے اعتبار سے. یعنی یہ عبارتیں مرتبط رابط اور بیان کی ہیں کہ یہ خود رابط ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ خود ربط ہی ہے. وجہ کیا ہے کہ لأنہ ہوا بمعنی شان، کیونکہ ہوا جو ہے وہ شان کے معنی میں ہے، کہ شان یہ ہے کہ وہ اللہ کیا ہے ایک ہے. والجملہ تو ہی نفس شان، اور جملہ بھی کیا ہے خود اسی شان کو بیان کرنے کے لیے. وَكَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے کہ کیا ہے رسول خدا کا یہ قول ہے کہ افضل ما قلته انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے، افضل ما قلته انا والنبیون من قبلی، یہ کیا بنے گا جی، پوری مبتدا بنے گا، ایک پورا جملہ کیا مبتدا بن جائے گا. اور لا الہ الا اللہ کیا بن جائے گا، پورا جملہ کیا بنے گا، خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب ان دونوں کا آپس میں ربط کیا پیدا آپ کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، یہ نفسی چیز کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے. اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ وہ بہترین چیز کہ جیسے میں نے کہا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا، وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے. تو اب یہاں پہ وہ نفسی شیء والی کیا مثال آ جائے گی. یعنی ہم اس میں جو آخری جو انہوں نے پانچویں چیز بیان کی ہے، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا کی جو خبر ہے وہ اس کا مصداق وہی مبتدا ہے. مصداق نہیں، بیان ہی وہی ہے. مصداق اور بیان میں فرق، ہاں وہ اسے مونمن کہتے ہیں، لفظوں میں فرق ہے. یعنی سمجھنے کے لیے ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں مونمن کہیں اسے، منتے کہ مونمن کہتے ہیں، مصداق نہیں. مصداق میں کہتے ہیں کہ عموم ہوتا ہے، اس کا ایک مصداق ہوتا ہے. اچھا متن میں آ جائیں تو یہی بات ہے، والخبر جملۃ لہا رابط، خبر ایک جملہ ہوتا ہے کہ جس کا کیا ہوتا ہے، رابط ہوتا ہے. جیسے زید ابوہ قائم ہے، یہ کس کی مثال ہوگی، ضمیر کی مثال ہوگی. لباس التقوی ذالک خیر، یہ اشارے کی مثال ہوگی. الحاقۃ ملحقہ، یہ اعادت کی مثال ہوگی. اور زید نعم الرجل کس کی مثال ہوگی، عموم کی مثال ہوگی. الا فی نحو، مگر یہ جو جملے ہوں گے قل هو اللہ احد، اس میں رابط نہیں ہوتا کیونکہ یہ معنی میں کیا ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.